بھائی ایسے سنیے گا، حرارت بہت زیادہ، مجھ سے پڑھانے جا رہا، اب آپ پڑھوائیں گے میں پڑھوں گا۔ یعنی یزید کو بھی پتا تھا جب خاندان اہل بیت سے کوئی بولے تو اس کا خاندان نابود ہو جاتا، وہ بنا ہی نابودی کے لیے تھا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ ان کے خاندان کا جب کوئی آدمی بولتا ہے ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا۔ ایک مرتبہ کہا کہ بٹھا دو، انہیں روک دو۔ اب تک یزید نے کئی مرتبہ جناب زینب سے خطاب کیا تھا، بی بی نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بولتا تھا، بی بی کہتی تھی تجھے اس لائق نہیں سمجھتی، تو بی بی فرماتی تھی میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تیرے سلام کا جواب دوں۔ پہلے اس نے کلام کیا، جب بی بی نے جواب نہیں دیا اس نے سلام کیا، بی بی نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ توجہ ہو، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ کسی مسلمان میں جرت ہے نا تو کہو رسول کی نواسی کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، یا پھر مانو وہ اسے مسلمان نہیں مانو۔ تمام مسلمانوں سے کہ یا تو جرت کرو، کہو معاذ اللہ رسول کی نواسی کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، یا پھر مانو بی بی اسے مسلمان نہیں مانتی تھی، جسے رسول کی نواسی مسلمان نہیں مانتی اسے مسلمان رضی اللہ کیسے؟ بات پہنچ رہی ہے جانے گرامی؟ میں اسی طرح چلتے رہیے گا۔ جانے گرامی ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے اب تک وہ کلام کرنا تھا، جواب نہیں دے رہے، اب ایک مرتبہ جب اس نے روکا نا کہ اس بی بی کو روک دو، تو جناب زینب نے اب ایک مرتبہ سر اٹھایا، وہ بلندی پہ بیٹھا تھا، بی بی جیسے کہ چبوترا بنا ہے نا اسی طرح سے بٹھا رکھا تھا۔ میں خود شام گیا ہوں، ایسے بالکل ماحول تھا جہاں پہ بیویاں قیدی بنی بیٹھی ہیں، مجمع عام ہے، تو بی بی نے ایک مرتبہ اب سر اٹھا کے کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ یبنت طلقاء، کس کو کہہ رہی ہیں؟ یزید کو، کہ یبنت طلقاء، طلقاء جمع ہے طلیق کی، جب دو افراد میں جنگ ہو ایک دوسرے کو زیر کرے اور زمین پہ گرا کے پاؤں رکھے کہ جا میں نے چھوڑ دیا، اسے کہتے ہیں طلیق۔ نہیں ہے مجمع، سارے مجمع کی توجہ ہو، خون جگر دے رہا ہوں، اس حرارت میں پیش کر رہا ہوں۔ بی بی نے کہا یبنت طلقاء، اسے نہیں کہا تو طلیق ہے۔ بھول گیا باپ دادا کو؟ بہت پیارے انداز سے سن رہا۔ تو بی بی نے فرمایا یبنت طلقاء، تو بیٹا ہے ان کا جو طلیق ہے۔ اچھا بی بی نے ایک بھی نہیں کہا، طلیق نہیں کہا، طلقاء۔ کس کا انکار کرے گا؟ باپ دادا پر دادا، تیرے باپ کا نانا، ماموں، چچا، میرے بابا علی نے گرائے، پیر رکھ کے کہا جا۔
فرمائیں گے بھائی اسی محبت سے چلتے رہیے. تو بیوی نے فرمایا یبنت طلقا. آگے میں کچھ اور پیش کرنے والا ہوں اس لیے روک کے آگے بڑھ رہا ہوں. یبنت طلقا فتح مکہ بھول گیا. کچھ لوگوں نے قرآن سن کے اسلام قبول کیا, کچھ نے پیغمبر کا فرمان سن کے اسلام قبول کیا, کچھ نے فتح مکہ پہ ذلیل ہو گیا. میں ایسے ہی پڑھوں گا, جتنے پرچے کاٹنے ہیں کاٹ لو. جو ہے خدا کے نام یہی ہوا تھا. خدا کی قسم جب کلیجہ چبانے والی نے کہا ابو سفیان لڑتا کیوں نہیں, اس نے کہا وہ لڑنے لائق رہے نہیں. نبی اور علی نے تلوار نہیں لگائے ہوئے. یہ جب احرام باندھتے ہیں نا ہم, اس میں اسلحہ لگانا حرام ہوتا. خدا کی قسم تمام مسلمانوں کا یہی مسئلہ, جب احرام باندھو تو تلوار نہیں لگا سکتے, اسلحہ ساتھ نہیں رکھ سکتے حالت حرام میں. کہ یہ نہتے آئے ہیں, علی کے پاس ذوالفقار نہیں ہے. یزید کے دادا نے کہا نہ ہو, علی علی ہے. نعرہ لگا سر بیٹا. آدھا گھنٹہ ہوا ابھی چلیں گے نا حضرات. تو میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, وقت نہیں ہے تفصیل کا, کہ یبنت طلقا, بھول گیا اجداد کو, میرے بابا علی مرتضیٰ نے جنہیں شکست دے کے آزاد کیا تھا تو ان کی نسل سے ہے. تو روکے گا مجھے, اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا. پھر بھی میں نے جملہ کا جب پڑھتا ہوں میں یہاں نہیں ہوتا, نجف پہنچ جاتا ہوں. بی بی نے فرمایا روک سکتا ہے تو روک کے دکھا, میں علی کی بیٹی ہوں. بی بی نے خطبہ دیا, سارے دربار سے منوا لی. یہ بی بی بہت باعثمت تھی, سارا دربار بی بی کی عظمتوں کو سلام کرنے لگا.
جب سب مان گئے نا یہ باعظمت بی بی ہے، بی بی نے ایک مرتبہ مولا سجاد کی طرف اشارہ کیا، قم یا سیدی و مولا. اب جناب زینب کبریٰ نے مولا سجاد سے فرمایا، کہا میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، اب آپ کھڑے ہو جائیے. بی بی نے مجمع سے کہا مجھے مانتے ہو باعظمت ہوں؟ ہاں. کہ یہ میرا بھی امام ہے. اب یزید روک نہیں سکا مولا سجاد. اب سمجھ میں آیا جناب زینب نے کیوں خطبہ دیا تھا؟ مولا سجاد کے لیے مقدمہ بنانے کے. جیسے مولا سجاد کھڑے ہوئے، مجمع نے کہا آپ منبر پہ آ گئے. جمعے کا دن تھا، اول سفر تھی. اس سے پہلے جمعے کے خطبے میں خطیب نے جناب امیر کی توہین کی تھی، مولا علی کا نام لے توہین کی. مجمع میرے ساتھ میں. تو اب ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے ممبر کی طرف اشارہ کیا، بھئی آپ کی یہ حالت ہے، سوچیں میری حالت کیا ہوگی. میں تو گرمیوں کا عادی نہیں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کا پسینہ بالکل بہہ رہا ہے جیسے سر پہ پانی ڈال دیا. جناب ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے ممبر کی طرف دیکھا کہ ہاذا الاعبد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ آتا. ممبر نہیں کہا، کہا اعبد، الف عین واو دال اعبد، یعنی جہاں سے میرے جد علی کی توحید ہو وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ، جہاں سے علی کے فضائل ہو وہ ممبر. مولانا نے فرمایا حاضر اکبر، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. پھر مولانا نے ایک مرتبہ خطبہ دینے والے کی ایک مرتبہ کہا کہ ایھا الخاطب اشتریتا سخط الخالق من المخلوق، تو نے اللہ کو ناراض کیا ہے یزید جیسے کو راضی کرنے کے لیے. تو نے میرے جد کی توہین کیا. اے ربا ایک مرتبہ مولا سجاد آپ نے خطبہ دیا، اب میں وہ پیش کر رہا ہوں جو میں نے موضوع قرار دیا. ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبعین. یقین مانیے کہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی حالت اتنی ہے، جو پیش کروں گا اس کو قبول فرما لیں. اعطینا ستا وفضلنا بسبعین. اے لوگوں 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی. حدیث نبوی ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر، سب سے بڑا جہاد ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں، سجاد سے بڑا کوئی مجاہد نہیں. ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی، 7 ہمارے فضائل. دربار کے لیے مولا نے کیا پیش کیا، بس اسی کو پیش کروں گا. دیکھوں گا مجمع میں طاقت ہے تو پھر جو میں نے بات کہی تھی میں اس کو مکمل کروں گا. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اعطینا ستا، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. ہمیں عطا کی، ہمارے غیر کو نہیں، ہمارے دشمن کو نہیں. اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی. اعطینا ستا، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. میں نے ترجمہ نہیں کیا، گرمی کی شدت بہت زیادہ. عزیزان گرامی، مجھے پورا احساس ہے، بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں، بہت سے بیٹھا نہیں جا رہا، بہت سے فراز ہیں. مولا فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. علم اللہ نے ہمیں عطا کیا. یزید علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، تیرے پاس نہیں ہے. والحلم بردباری، صبر و تحمل اللہ نے ہمیں عطا کیا. والسماحت بزرگواری، توجہ نہیں پہنچا سکا، بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید تخت پہ بیٹھ جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا. بڑے بڑے تخت پہ آ گئے تھے، جوان تھے اہل بیت، پھر بھی بزرگ تھے. مولانا نے فرمایا کہ اعطینا ستا، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. علم ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، علم بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی. سماحت بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی. فصاحت
اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید شراب کے نشے میں شعر کہنا اور ہے، قید سلاسل میں خطبہ دینا اور ہے. سماحت، فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی. والشجاعت، شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی. بل محبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے. قائدان کے نام ہے کہ ہاں مولانا یہ 6 جملے پیش کیے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں وَفُضِّلْنَا بِالسَّبْعِينَ، 7 ہمارے فضائل ہیں. اب جو مولانا نے فضائل پیش کیے وہ پیش کرتا ہوں. فُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، ہماری پہلی فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے. میں بھی وضاحت کروں گا. مِنَّ الصدیق، صدیق ہم میں سے. موقع ملا تو اس کی بھی وضاحت کروں گا. وَمِنَّ الطَّيَّارِ، جعفر طیار ہم میں سے. مِنَّ اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے. اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے. وَمِنَّ مہدی هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کا مہدی ہم میں سے. عزیزان گرامی، مولانا یہاں 7 فضائل گنوائے. یہ یزید سے چوتھے امام فرما رہے ہیں. اسی طرح کا جناب امیر نے خط لکھا نہج البلاغہ میں یزید کے باپ کو. اگر سننا چاہیں گے اسی پہ تمام کرنا چاہ رہا ہوں. اب مجھے پڑھانے نہیں جا رہا، مجھے مجمع پڑھوائے گا حضرات. اگر چلتے رہیں گے تو میں پیش کروں گا. سارا مجمع میرے ساتھ ہو. ایک مرتبہ شام والے نے مولا کو خط لکھا کہ یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، جنگ کی کیا ضرورت ہے، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں. اب مولا نے جواب لکھا خبردار، اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے موازنہ نہ کرنا. منا رسول اللہ، من النبی ومنکم المکذب. بنی ہاشم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں، تم وہ جن کے خاندان سے نبی کو چھٹلانے والا. جسے لکھا تھا اس کے نانا کی طرف اشارہ. پہنچ جائیے گا کہ منا اسد اللہ، ہم میں اللہ کا شیر. وَمِنْكُمْ اسد الاحلاف، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. منا سیدۃ النساء، ہم میں پوری کائنات کی ملکہ فاطمہ. مِنْكُمْ حمالۃ الحطب، اس کی پھپھی کی طرف اشارہ جو ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل کے لیے. قرآن نے کہا تھا اس کی بیوی فی جیدہا حبل من مسد، حمالۃ الحطب، جس کے لیے اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ میرے نبی کے راستے میں اوجڑی پھینکتی ہے. مولا نے فرمایا خبردار مقابلہ نہ کرنا. کہاں سیدہ، کہاں ام جمیل جس کو اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب مولا نے فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار. وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، تم میں جہنم کے بچے. بس بھی محمدی حضرات، ابن صاحب کا خطاب کیا بات ہے، بہت مزہ ہے، سب کو آ رہا ہے، بڑا اچھا موضوع ہے. آپ میرے ساتھ اسی طرح ایک بلند آواز سے آپ کی آواز کم از کم رائے بڑی تک تو جاری ہے. ان کے سینوں پہ 3 پھٹنے چاہیے مولا علی کے. آپ پہ نعرے مار رہے ہیں، باہر سے لے کے اندر تک عورتیں اور بیوی سب مل کر قبلہ کا استقبال بھی ہو جائے گا. نعرے بھی لگ جائیں گے. نعرے تکبیر،
بس میں زیادہ احمد نہیں دے رہا، خطبہ مکمل کر لوں، مولا میں خط کو پیش کر دوں، اس کے بعد پھر مسائل تفصیل سے مجھے پیش کرنا، توجہ رہے گی میرے ساتھ انشاءاللہ کل تفصیل سے۔ عزیزان گرامی، مولا نے خط لکھا کہ منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، پھر آخر میں مولا نے فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار، خبردار اپنے خاندان سے ہمارے خاندان کا مقابلہ نہ کرنا، وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا۔ ایک تلوار لے میرے مقابلے میں آ جائے۔ وہ ایک مرتبہ وہاں پہ مولا نے جو خط لکھا تھا اسی انداز سے جناب سید سجاد نے خطبہ دیا، مولا کا خط تھا، مولا سجاد کا خطبہ ہے۔ اور میں جانتا ہوں زیارت برآمد ہونی ہے، بانی مجلس میں نظر کیجیے، منت مانے چاہیے، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، میری حالت اس وقت بہت غیر ہے، میں بالکل گرمی برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، انہوں نے چاہا کہ حضرت علی اصغر کی کچھ مسائل پڑھیں، نظر کیجیے، میں شہادت تو نہیں پڑھوں گا لیکن تفصیل سے مسائل ضرور پڑھوں گا، خطبے کو کل مکمل کروں گا۔ مجمع میرے ساتھ رہے، آئیں ذرا کچھ دیر چلتے ہیں، اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جن کا نام رباب ہے۔ جب شہدائے کربلا کے سر واپس آ رہے تھے شام میں، تو پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے جناب علی اصغر کو اپنے دامن میں لیا اور ایک مرتبہ فرمایا علی اصغر ام مثلو کا طلحہ، بیٹا کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا، بچوں کو نہر نہیں کیا جاتا۔ بس بھئی گرمی بہت ہے اور آپ خاک پہ بیٹھے ہیں، ایک سوال کروں، آپ خاک پہ بیٹھے تو نہیں رہ جائیں گے؟ گرمی لگے تو آپ پانی پی لیں گے نا، اگر آپ زیادہ روئیں تو آپ کو تازیانے تو نہیں مارے گا۔ لیکن ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب بھی روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتا، شیخ تازیانے مار کے کہتا تھا رونے کی اجازت نہیں۔ رحمت اللہ، جب ایک مرتبہ چھوٹا سا سر آئے نا جناب رباب بہت روئیں کہ علی اصغر اس طرح سے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے، خدا لعنت کرے حرملہ تھے۔ آئیں گئی، میں صرف وہ جملے پیش کروں گا، جب حضرت مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا نا تو پوچھا بتا تو نے کیا کیا تھا؟ اب میرے پاس کربلا میں 6 تیر تھے، میں نے 6 تیر استعمال کیے۔ کب بتا کہاں استعمال کیے؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے گا۔ کہ پہلا تیر میں نے عباس کے مشکیزے میں تیر مارا تھا، دوسرا تیر عباس کی آنکھ میں مارا۔ بتا تیسرا تیر کسے مارا تھا؟ میں سارے تیر نہیں پڑھتا، ایک مرتبہ حسین ابا کے دامن میں ایک بچے کو چھپا کے لایا تھا، مجھ سے عمر سعد نے کہا حرملہ اتنا کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو بند کر دے، حسین کا خطبہ مکمل نہ ہونے دے، اب ضرور میری طرف دیکھیے گا۔ حرملہ کہتا ہے میں نے تیر کمان میں رکھا، جب چلانے لگا تیر گر گیا، اس نے دوسری دفعہ تیر اٹھایا، پھر تیر گر گیا، جب تیسری دفعہ تیر اٹھایا تو عمر سعد نے کہا حرملہ
اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے پتھر دل کون ہے، میں تیرا نام لیتا، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا تھا۔ اور میں نے کہا بچہ تو میں مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں، بچے کے سامنے برقع پوش بیوی آ جاتا ہے، وہ رو رو کے کہتی ہے حرملا تو بھی اولاد والا ہے۔ حرملا مت مار میرے بچے کے بچے۔ میں دیکھ رہا ہوں بعض بچے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، میرے بعض جوان بھائی برداشت نہیں کر پا رہے۔ ایک سوال پوچھوں، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، تیر لگتے تو نہیں دیکھا؟ ہائے مولا حسین! ایک بھائی میرا بے ہوش ہو گیا، ابھی تو میں نے سارا مسائل پڑھا ہی نہیں ہے، سنیں گے مسائل؟ برداشت کر پائیں گے؟ میں نے تو شہادت پڑھی ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تیر چلا، میں ایک جملہ کہوں، میں کہوں گا حرملا تو نے ایسے بچے کو تیر مارا ہے جسے یہی نہیں پتا تیر کھا کے رونا ہے یا ہنسنا۔ روایت کے الفاظ ہے ضُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، تیر بڑا تھا، لہو ثلاث شعب، اس کے 3 منہ تھے، جب کان میں لگا، کان سے کان تک گلا ذبح ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی جناب رباب کو پرسہ دینا ہے، میں ابھی تمام نہیں کروں گا۔ یہ بہت بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، خون جب پہنے لگا مولا کی چلوں میں آیا، مولا حسین نے چاہا زمین پہ بہا دو، آواز آئی اے حسین ایک دانہ نہ ہو گیا گا، اگر مجھ پہ علی اصغر کا خون آ گیا۔ مولا نے آسمان پہ پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی حسین ایک قطرہ نہ برسے گا، اگر علی اصغر کا خون مجھ پہ آیا۔ بوڑھے حسین نے خون علی اصغر سے اپنی داڑھی کو خضاب کیا کہ پروردگارا تو گواہ رہنا، کیسے پڑھوں شہادت؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ مولا ایک مرتبہ لاشاں لے کے چلے، جب لاشاں لے کے چلے نا تو جانتے مولا نے کیا کیا؟ 7 قدم آگے لیے، پھر 7 قدم پیچھے لیے، فرمانے لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ جناب مختار نے پوچھا ابو خلیل مولا بار بار آگے پیچھے کیوں جاتے تھے؟ تم نے خیمے پہ دیکھا تھا؟ کہا میں نہیں پتا، لیکن درے خیمہ پہ ایک بی بی کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ جناب مختار رو رو کے بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو کربلا کا رخ کیا، کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا آپ اتنے غریب ہو گئے تھے، اپنے بچوں کے لاشیں خود اٹھا رہے تھے۔ حضرتوں میں اللہ مولا جب خیموں میں آئے نا تو جناب رباب کھڑی تھی ایک بچی کے ساتھ، 4 برس کی بچی، بس بھی زیارت برآمد ہونے والی آخر جملہ۔ بچی نے ایک سوال کیا بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ کہا بیٹی ایسا پانی پلایا ہے اب علی اصغر کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ جب شام غریبہ میں پانی آیا نا جناب زینب نے کہا سب سے پہلے سکینہ کو پانی دے دو۔ جناب سکینہ نے پوچھا پھوپھی اماں آپ نے مجھے پہلے پانی کیوں دیا؟ کہا بیٹی کیونکہ آپ سب سے چھوٹی ہیں۔ جناب سکینہ نے کوزہ لیا مقتل میں اتر گئے۔ کہا بی بی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھائیا علی اصغر ہے، میں بھائی کو پانی پلاؤں گی۔ ہائے علی اصغر! ایک جملہ آخری جملہ
مولا حسین علیہ السلام کی ایک حسرت تھی، کل جب 11 محرم کو لاشیں پامال ہو تو علی اصغر کا لاشا پامال نہ، مولا نے قبر کھولی، ایک بچے کا لاشا رکھا، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، لایا دفنا دیا، 11 محرم کا دن نکلا، انہوں نے ہر لاشے کا سر کاٹا، نیزے پہ بلند کیا، ایک ملعون نے کہا ایک سر کم ہے، ہم نے 72 کو مارا تھا، ایک ملعون نے کہا میں نے خود دیکھا تھا، حسین نے خیموں کے پیچھے ایک بچہ دفنایا تھا، 4 گھوڑا سوار ہاتھوں میں نیزے لے کے گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے، نیزہ زمین میں مارتے جاتے تھے، اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا، اس پہ چھوٹا سا لاشا تھا، جناب رباب نے کہا اللہ حسینہ، اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر